الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم حضرات، انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں جلسہ شروع ہونے جا رہا ہے. میں سب سے پہلے سارے علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. اولاً صدر جلسہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں، اور علماء سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. اور اسی طرح مدرسے کے ذمہ داران سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں صدر محترم سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج کے جلسے کا آغاز ہو رہا ہے اللہ کی کلام پاک کی تلاوت سے. میں دعوت دیتا ہوں شیخ وہ آئے تلاوت کلام پاک مشکل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا وقدوتنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. محترم صدر جلسہ، ذمہ داران مدرسہ، محترم علماء اکرام، داعیان عظام، عزیز طلبہ، میں بہت ہی مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے استقبالیہ کلمات پیش کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں. استقبالیہ کلمات پیش کرنے سے قبل جو آیت کریمہ سورہ توبہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت کریمہ کا مختصر سا پیغام دے کر استقبالیہ کلمات پیش کر کے میں اپنی جگہ لوں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. مومنوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ سب کے سب میدان جہاد میں چلے جائیں. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ. مومنوں کو ایسا کرنا چاہیے کہ ان کی بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت ایسی ہو لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں، دین میں تفقہ حاصل کریں، دین کی سمجھ حاصل کریں اور دین کا علم حاصل کریں. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ. اور اس علم کے ذریعے سے اپنی قوم کو ڈرائیں. اس آیت کریمہ کا صاف سیدھا مطلب یہ ہے کہ مومنوں کی ایک بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت ایسی ہونی چاہیے جو جماعت کے دینی علم حاصل کرے اور دینی علم حاصل کرنے کے لیے رخت سفر باندھے، دینی علم حاصل کرنے کے لیے مدرسوں کا رخ کرے، دینی علم حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے اداروں اور جامعات کا رخ کرے. یہ اللہ کی طرف سے ہم سب کو تعلیم دی گئی ہے. محترم بھائیوں، یہ جو مدارس ہیں یہ مدارس دین اسلام کے مضبوط قلعے ہیں. جس طرح مساجد کو آباد کرنا، مساجد کو ترقی دلانا تعمیری لحاظ سے، افرادی لحاظ سے جس طرح ہم سب کی ذمہ داری ہے، اسی طرح مدارس کو آباد کرنا، مدارس کو ترقی دلانا تعمیری لحاظ سے، افرادی لحاظ سے یہ بھی ہم سبھی کی ذمہ داری ہے. الحمدللہ ہمارا آج کا یہ بیٹھنا اس مناسبت سے ہے کہ ہمارا 16واں سالانہ اجلاس ہے مدرسہ رحمانیہ کا. الحمدللہ آج سے 16 سال قبل اس مدرسے کی داغ بیل ڈالی گئی، اس مدرسے کی بنیاد رکھی گئی. یہ مدرسہ الحمدللہ اپنی آب و تاب کے ساتھ چل رہا ہے، چل رہا تھا اور اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ مستقبل میں بھی انشاءاللہ چلے گا. کبھی کبھار مدرسوں پر ایسے حالات آ جاتے ہیں جن حالات کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ مدرسہ ترقی کی بجائے تنزلی کا شکار ہو چکا ہے.
ایسا لگتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے، اور کبھی کبھار حقیقت میں ایسا ہوتا بھی ہے کہ ترقی کی منزلوں پر چلنے والا مدرسہ اچانک وہ تنزلی کا شکار ہو کر گراوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب تنزلی کا شکار ہو جائے، گراوٹ کا شکار ہو جائے، تو اس وقت ذمہ داران مدرسہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ مدرسے کی ترقی کے لیے انتھک کوشش کرے اور ان سے جو ہو سکے وہ کرنے کی کوشش کرے۔ جہاں مدرسہ ذمہ داران مدرسہ کی ذمہ داری ہے، وہیں پر اساتذہ کی بھی یہ ذمہ داری ہے، وہیں پر احباب جماعت کی بھی یہ ذمہ داری ہے، چونکہ یہ ادارہ پوری جماعت کا ہے، پوری جمعیت کا ہے، تو لہٰذا مدرسے کی ترقی کے لیے، ادارے کی ترقی کے لیے ہم سب کو مل کر کوشش کرنا چاہیے۔ محترم بھائیوں، اس غیر جماعتی گاؤں میں جہاں پر ہماری تعداد بہت کم ہے، سلفیوں کی تعداد بہت کم ہے، اہل حدیث کی تعداد بہت کم ہے، ایسے شہر میں، ایسے گاؤں میں اگر ایک ادارہ ہم چلا رہے ہیں، ایک مدرسہ ہم چلا رہے ہیں، ایک دین کا قلعہ ہم اس کو چلا رہے ہیں، تو الحمدللہ یہ بڑے فخر کی بات ہے، اور الحمدللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منتخب شدہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ منتخب ہے، یہ چنا ہوا ہے کہ الحمدللہ ایسے گاؤں کے اندر ایک مدرسہ الحمدللہ ہم بڑی بحسن و خوبی کے ساتھ الحمدللہ چلا رہے ہیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر آج طلباء کی کمی ہے، انشاءاللہ اگر ہم محنت کریں گے، کوشش کریں گے، گھومیں گے، پھریں گے، مدرسے کی ترقی کے لیے سب مل کے کوشش کریں گے، انشاءاللہ وہ دن آئے گا۔ اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے اور آپ سب کو امید ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ طلباء کی تعداد میں بھی انشاءاللہ اضافہ ہوگا اور ایک بڑے مدرسے کی شکل میں ہمارا ادارہ ضرور چلے گا۔ یہ کچھ پیغام دے کر میں اپنی جانب سے، ذمہ داران مدرسہ کی جانب سے، اساتذہ مدرسہ کی جانب سے، سب سے پہلے میں ہمارے صدر محترم فضیلت الشیخ جمال الدین عمری حفظہ اللہ کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ صمیم قلب سے استقبال کرتا ہوں۔ فیا اہلا وسہلا ومرحبا بکم۔ آپ ہمارے ہی شہر کے ہیں، آپ ہمارے لیے کوئی غیر متعارف شخص نہیں ہے، سب آپ کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں الحمدللہ۔ اس کے بعد میں اپنی جانب سے، ذمہ داران مدرسہ کی جانب سے، اساتذہ مدرسہ کی جانب سے، جو بھی علماء یہاں پر اپنا قیمتی وقت قربان کر کے آ کر یہاں پر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سب کا استقبال کرتا ہوں۔ فیا اہلا وسہلا ومرحبا بکم۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام علماء سے تا دم حیات دین کی خدمات اللہ تعالیٰ آپ سے لیتا رہے، اور جو بھی چھوٹی بڑی خدمات آپ کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ زندگی بھر دین کی خدمت میں لگے رہنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مل کر یہ جو چھوٹا سا ایک پودا ہے، اس چھوٹے سے پودے کو ایک تناور درخت بنانے کے لیے ہم سب کو مل کر کوشش کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کلمات کے بعد تقاریر کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے مقرر ہیں محمد عثمان بن عبدالرحمن، اور ان کی تقریر کا عنوان ہے اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ ان کو بولتے ہیں وہ آئے اور تقریر پیش کریں۔ تفضل مشکور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ محترم صدر جلسہ، ذمہ داران مدرسہ، معزز علماء اکرام اور حاضرین جلسہ، آج کے اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔
بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ پاک کو مانتے ہیں، اس کو مالک اور رب بھی کہتے ہیں، مگر عبادت اللہ کے سوا دوسروں کی بھی کرتے ہیں، جیسے وہ لوگ جو کسی مورت اور بت کی پوجا کرتے ہیں، دیوی دیوتا کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں، ان پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں، ان کی منت مانگتے ہیں، ان سے اولاد مانگتے ہیں، ان کی ناخوشی سے ڈرتے ہیں۔ ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھے۔ جب یہ لوگ ہمارے رسول سمجھانے بجھانے سے سیدھے راہ پر آنے لگے، باپ دادا کی رسموں اور طور طریقہ کو چھوڑ کر مسلمان ہوئے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان کو کلمہ توحید اور کلمہ شہادت سکھلایا۔ اس کلمے کے ذریعہ ان کو بتایا کہ اللہ ہمارا مالک اور معبود ہے، ہم اس کے بندے اور غلام ہیں۔ جب وہ مالک ہے، خالق ہے، تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے کہ جس کی عبادت اور بندگی کی جائے۔ اس لیے سب کام جو تم کسی بت اور دیوی دیوتا کے ساتھ کرتے ہو چھوڑ دو، یہ سب شرک ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ پاک اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ صرف اللہ کو پوجو، اسی کی عبادت کرو، اسی کو سجدہ کرو، اسی کے حکم پر چلو، اسی سے مدد مانگو، دکھ درد میں اسی کو پکارو، اسی کی ناخوشی سے ڈرو، اسی سے مرادیں مانگو، اپنے مرادیں اسی سے مانگو۔ وہ دور اور نزدیک سب کی سنتا ہے، اس سے مانگنے کے لیے کسی شخص کے وسیلے اور واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو توحید کہتے ہیں، اس کے ماننے والے کو موحد کہتے ہیں۔ جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جن باتوں کو مانا، سچے دل سے کلمہ پڑھا، وہ پکے مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے سوا سب کی عبادت کو چھوڑ دیا، جن کاموں سے آپ نے منع فرمایا سب سے بعد آ گئے۔ مگر کیسا اندھیر ہے کہ اب بہت سے مسلمان جو کلمہ توحید اور کلمہ شہادت کا اقرار کرتے ہیں، وہ اپنے بزرگوں، ولیوں اور شہیدوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کی قبروں پر سجدہ کرتے ہیں، ان سے مرادیں مانگتے ہیں، ان پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں، ان کی منت مانگتے ہیں۔ ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں اور ان کی قبروں پر سجدہ کرتے ہیں اور برکت کے لیے ان کی تصویریں اپنے گھروں میں رکھتے ہیں۔ غرض وہ سب کام جو حضرت کے زمانے میں بت اور مورت کے پوجنے والے اپنے دیوتاؤں کے ساتھ کرتے تھے، یا اس زمانے میں غیر مسلم جو کام اپنے بزرگوں کے ساتھ کرتے ہیں، وہی سب کام یہ نام کے مسلمان بھی اپنے بزرگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کاموں کو روکنے کے لیے اسلام کے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ میں ہم کو سکھایا گیا ہے کہ ہم اقرار کریں اور اس بات پر ایمان لائیں کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے کہ جس کی عبادت اور بندگی کی جائے۔ اللہ پاک ہم کو گمراہی سے بچائیں اور سیدھے راستہ پر قائم رکھیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اللہ ہی کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، بڑے پیارے انداز میں اس چھوٹے سے بچے نے بڑی اہم تقریر پیش کی، اللہ ہی عبادت کے لائق۔ تو ماشاءاللہ ان بچوں کی زبان سے اتنی اہم باتیں جب نکلتی ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے اور دعا نکلتی ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو پائے کا عالم بنائے اور زبردست یہ دین کی خدمت کرنے والے بنے۔ اللہ انہیں ان کے علم میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ اب ان کے بعد تقریر پیش کریں گے مختیار بن حبیب اللہ، یہ آتمپور کے ہیں اور ان کی تقریر کا عنوان ہے مدینہ۔ تفضل مشکور۔
الكريم أما بعد محترم صدر جلسہ ذمہ مدرسہ معزز علماء کرام اور حاضرین جلسہ، آج کے ایک جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے مدینہ۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سچے ساتھیوں کو جب مکہ والوں نے بہت دکھ دیا اور ستایا، بلکہ توبہ توبہ ان کو جان سے مار ڈالنے کا ارادہ کر لیا، تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑ کر دوسرے شہر چلے گئے۔ اس شہر کا نام مدینہ ہے۔ مدینہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو جگہ دی، جان اور مال سے ساتھ دیا۔ مدینہ ہی سے اسلام ہر جگہ پھیلا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک مسجد بنائی ہے، اس مسجد میں نماز پڑھنے کا بہت ثواب ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی ہوا، آپ کی قبر شریف ہی ہے۔ مدینہ میں کھجور کے باغ بہت ہے اور بہت قسم کی کھجوریں ہوتی ہے۔ مدینہ بڑی برکت والی بستی ہے۔ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ اللہ کیا شاعر بڑے اچھے انداز میں مدینہ کے تعلق سے بڑا اچھا شاعر نے کہا، واقعی اللہ رب العالمین سب کو نصیب کرے ان مسجدوں کی زیارت کی۔ اور ابھی جو بچے نے پیش کی ہے، تقریر پیش کی ہے، ماشاءاللہ انداز بہت اچھا تھا۔ اب ان کے بعد تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں سیف اللہ ابن حافظ ضیاء اللہ صاحب عمری حفظہ اللہ آپ قبولی، اور ان کی تقریر کا عنوان ہے قرآن شریف۔ قرآن کے کیا فضائل ہیں ابھی وہ بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم صدر جلسہ، ذمہ داران مدرسہ، اساتذہ اکرام اور حاضرین جلسہ، آج کے اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے قرآن شریف۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ایک کتاب ملی ہے، اس کا نام قرآن ہے۔ اس کے پڑھنے میں بڑی برکت ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ اس میں سب اللہ کی باتیں لکھی ہے۔ جو اس کی باتوں کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو اس کی باتوں کو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ آسمان، زمین، ہوا، پانی، سورج، چاند، ستارے، آدمی، جاندار، بے جان، سب چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا۔ وہی روزی دیتا ہے، سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ جو ان کا کہنا مانے گا، اچھے اچھے کام کرے گا، برے کاموں سے بچے گا، اللہ اس سے خوش ہوگا اور مرنے کے بعد اس کو بڑے بڑے انعام دے گا۔ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے۔ مرنے کے بعد سب کو ایک دن زندہ کیا جائیں گے اور اپنے اپنے کام کا اللہ کو حساب دیں گے۔ یہی اسلام کی باتیں ہیں۔ اسلام ہی ہمارا مذہب ہے، سب سے اچھا اور سب سے سچا دین ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو قرآن شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔
الحمدللہ قرآن شریف کے تعلق سے بڑی بہترین تقریر سماعت فرما رہے تھے۔ سیف اللہ نے اپنی پیاری زبان سے اللہ کے کلام کی اس کی کیا فضیلت ہے۔ قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کے پڑھنے سے ایک حرف پر کتنے ایک حرف پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، ایک الف لام میم 30 نیکیاں پڑھتے ہیں۔ تو اتنی فضیلت والی کتاب ہوئے زمین پر اگر کوئی کتاب ہے وہ اللہ کا کلام قرآن شریف ہے، جس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ایسی بہترین اللہ کی کتاب ہوتے ہوئے ہم کدھر بھٹکتے پھر رہے ہیں، اللہ ہم پر رحم کرے۔ تو ہم اپنے قرآن پاک کو سینے سے لگائیں، پڑھیں، سمجھیں، انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت سنورے گی۔ اب ان کے بعد میں تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد صادق ابن عبد المالک، نندی گٹپور کے ہیں، اور ان کی تقریر کا عنوان ہے پہلے مسلمان۔ فلیتفضل مشکورا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم صدر جلسہ، ذمہ داران جلسہ، معزز علماء اکرام اور حاضرین جلسہ، آج کے جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے کہ پہلے مسلمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا اور بتایا کہ ہمارا خالق مالک ایک ہی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، تو سب سے پہلے آپ کی وفادار بی بی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی بات کو قبول کیا، فوراً مسلمان ہو گئی اور سو جان سے آپ پر قربان ہوئی۔ وہ 15 برس سے آپ کے ساتھی، آپ کے زندگی کا سب حال جانتی تھی، ان سے زیادہ آپ کا رازدار اور کون ہو سکتا ہے۔ مکہ میں ایک بزرگ ابو بکر تھے، یہ بڑے مالدار بااثر آدمی تھے، ہمارے حضرت کے بڑے جگری دوست تھے۔ انہوں نے جب یہ بات سنی تو کسی شک و شبہ کے بغیر آپ پر ایمان لے آئے، آپ کو اللہ کا نبی مان لیا۔ حضرت ابو بکر کا لقب صدیق ہے، یہ ہمارے حضرت پر جان اور مال سے فدا تھے، بڑے بڑے کٹھن موقعوں پر آپ کا ساتھ دیا۔ جس طرح آزاد عورتوں میں سے پہلی مسلمان حضرت خدیجہ ہیں، اسی طرح آزاد مردوں میں سب سے پہلے مسلمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت کے چچا ابو طالب کے لڑکے علی، جن کی عمر ابھی 10 برس کے لگ بھگ تھی، وہ بھی پہلے مسلمان ہونے والوں میں سے ہیں۔ بچوں میں سب سے پہلے مسلمان یہی ہیں، یہ بھی ہمارے حضرت کے ساتھ بہت رہتے تھے، برابر آپ کو بہت سی باتوں میں آزما چکے تھے، خوب تجربے کر چکے تھے۔ انہوں نے بھی جب سنا تو آپ کو سچا نبی مان لیا۔ یہی 5 اشخاص سب سے پہلے مسلمان ہیں، اور یہ سب وہ ہیں جو ہمارے حضرت کے ساتھ بہت قریب تھے، اندر باہر کا سب حال جانتے تھے۔ آدمی کی اچھی بری عادتوں کو جتنا ساتھ رہنے والے جانیں گے، بھلا دوسرے اتنا کہاں جان سکتے ہیں۔ یہ لوگ نہ تو نہ سمجھ تھے اور نہ ہٹ دھرم اور بے انصاف۔ انہوں نے خیال کیا جس نے آج تک کبھی کوئی دنیا کے معاملہ میں جب جھوٹ نہیں بولا، کبھی کوئی لالچ نہیں کیا، کبھی کوئی دھوکہ اور فریب نہیں کیا، تو بھلا وہ اللہ کے بارے میں اتنی بڑی جھوٹی بات کہہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بے شک یہ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سچے مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ
اسلام کے آنے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اعلاء کلمت اللہ کو بلند کیا اور جب کہا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بہت کم لوگوں نے شروع میں اسلام قبول کیا، اور ابھی پہلے مسلمان کے عنوان پر محمد صادق نے بڑے اچھے انداز میں وہ بتا رہے تھے کہ عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ سعادت ملی کہ اسلام میں داخل ہوئے، پہلے اسلام میں داخل ہونے والوں، اور بچوں میں حضرت علی اور بڑوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایسی بڑی بہترین تقریر انہوں نے کی ہے اور بڑی اہم بات انہوں نے بتائی۔ اب ان کے بعد معذرت کے ساتھ انشاءاللہ ہمارے دلود آئی ربانی صاحب آئے ہوئے ہیں، اور وہ جو ہے کچھ آپ لوگوں سے دینی باتیں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے دل چمیلی ساتھ بیٹھے رہیں اور ان کا پیغام سنیں۔ اب ان کے بعد جو ہے محمد ارشد بن شہنشاہ آپ لوگوں، اور ان کی تقریر کا عنوان ہے پیغمبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم صدر جلسہ، ذمہ داران مدرسہ، معزز علماء کرام اور حاضرین جلسہ، آج کے اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے پیغمبر۔ اللہ بہت مہربان ہے، اس نے اپنی مہربانی سے انسانوں کو اچھے اچھے کاموں کا راستہ بتانے کے لیے اپنے بہت سے نیک اور اچھے بندوں کو بھیجا ہے۔ اللہ کے انہی نیک بندوں کو رسول، نبی، پیغمبر کہتے ہیں۔ یہ سب انسان تھے اور اچھے سچے لوگ تھے۔ وہ خود اچھے کام کرتے تھے، دوسروں کو اچھا کام بتاتے تھے، برائی سے روکتے تھے۔ اچھے آدمیوں نے تو ان کا کہنا مانا، ان کے حکموں پر چلے تو اللہ ان سے راضی ہوا، ان کو انعام دیا، اور برے آدمیوں نے تو ان کو نہیں مانا، الٹے ان کے دشمن ہو گئے، ان پر ظلم کیا، ان کو دکھ دیا۔ ایسے ظالموں پر اللہ کا عذاب آیا، وہ تباہ ہو گئے۔ دنیا میں ہزاروں پیغمبر آئے، سب سے پہلے پیغمبر کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے، سب سے آخر میں ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے ہیں۔ ان کے بعد نہ کوئی پیغمبر آیا اور نہ کبھی آئے گا، ہمارے رسول آخری پیغمبر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے۔ ہم اللہ کے سب نبیوں کو مانتے ہیں، سب پر اللہ کی رحمت اور سلام ہو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو پیغمبروں پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ محمد ارشد کو عورتوں کی جانب سے اب تک جتنے بچے تقریر کی تو الحمدللہ عورتوں کی جانب سے 500 روپیے بطور انعام آیا ہے۔ اللہ ان دینے والیوں کو، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو قبول فرمائے، اور اللہ ان کو صحت و عافیت دے، اللہ ان کو برکت دے، اور ماشاءاللہ جو بچوں کی ہمت افزائی کر رہے ہیں ان کو جزائے خیر دے۔ اب ان کے بعد
تقریر پیش کریں گے فرحان شیخ فرحان ابن مالک بادشاہ آپ کو، اور ان کی تقریر کا عنوان ہے نصیحت کی بات. کچھ آپ کے سامنے نصیحتیں پیش کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد. محترم صدر جلسہ، ذمہ داران مدرسہ، اساتذہ اکرام، آج کے اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے نصیحت کی باتیں. نمبر 1، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بات تمہارے دل میں کھٹکے اور تم اس کو چھپانا چاہو سمجھ لو کہ برائی ہے. نمبر 2، جو بچے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے اور ان کو ناخوش رکھتے ہیں، اللہ بھی ان بچوں سے ناخوش رہتا ہے. نمبر 3، جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے گا تم بھی اس کے ساتھ بھلائی کرو. نمبر 4، پانچوں وقت کی نماز وقت پر اور جماعت کے ساتھ پڑھا کرو. نمبر 5، جب جماعی آئے تو منہ کھول کر ہاں مت کرو. نمبر 5، جب پارا یا قرآن شریف پڑھنے لگو تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ اس کے ضرور پڑھا کرو، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. نمبر 6، لنگے بدن نہ رہو، پیجامہ یا لنگی پہنا کرو. نمبر 7، ناک بائیں ہاتھ سے صاف کیا کرو. نمبر 8، جب جماعی آئے تو منہ کھول کر ہاں مت کرو، منہ پر ہاتھ رکھ لو. نمبر 9، چھینک آئے تو الحمدللہ کہو. نمبر 10، گھر میں جو باتیں ہوں ان کو باہر جا کر کسی سے نہ کہا کرو، یہ بری عادت ہے. نمبر 11، اچھا بچہ وہی ہے جو نصیحت کی باتوں کو مانتا ہے. اے اللہ ہم سب کو نصیحت کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین صبح میں یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بہت اچھی نصیحتیں ہمارے فرحان نے کی ہیں. اللہ ان نصیحتوں پر ہمیں عمل کی توفیق دے. ابھی کے بعد تقریر پیش کریں گے نور اللہ ابن محمد ولی آپ کو، اور ان کی تقریر کا عنوان ہے فرشتے. فرشتوں کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. محترم صدر جلسہ، ذمہ داران مدرسہ، معزز علماء اکرام اور حاضرین جلسہ، آج کے اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے فرشتے. خدا کی بے شمار مخلوق میں سے فرشتے بھی ایک مخلوق ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے. وہ ہم کو نظر نہیں آتے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کبھی کوئی کام نہیں کرتے. اللہ پاک نے ان کو خاص خاص کاموں پر لگا دیا ہے، جن کے ذمے جو کام ہے وہ اسی میں لگے رہتے ہیں. ان کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ان میں 4 فرشتے مشہور ہیں. نمبر 1، حضرت جبرائیل علیہ السلام. یہی وہ فرشتے ہیں جو اللہ کا پیغام رسولوں کے پاس پہنچایا کرتے تھے. نمبر 2، اسی کو وہی کہتے ہیں. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی قرآن شریف کا آیتیں لے کر یہیں حضرت جبرائیل اترا کرتے تھے. نمبر 2، حضرت میکائیل علیہ السلام. یہ بارش برسانے اور بندوں کو روزی پہنچانے کے کاموں پر مقرر ہے. نمبر 3، حضرت اسرائیل علیہ السلام. یہ جان نکالنے کا کام انجام دیتے ہیں. نمبر 4، حضرت اسرافیل علیہ السلام. یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے جس سے ساری دنیا ختم ہو جائے گی. بعض فرشتے ایسے ہیں جو ہر انسان کے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں اور ان کے نیکیوں اور گناہوں کو دونوں قسم کے کاموں کو لکھتے رہتے ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. کچھ فرشتے خبر میں مردے سے سوال و جواب کرنے کے لیے مقرر ہے. ان کو منکر نکیر کہتے ہیں. ایسے بھی فرشتے ہیں جو ہمارے درود اور سلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں. بعض فرشتے
وعظ، نصیحت، نماز اور ذکر کی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں اور پھر اللہ کے سامنے ہمارے ان نیک کاموں کو پیش کرتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو فرشتوں پر توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اور ان کے بعد ہم پیش کریں گے سعید ابن عبدالصبور نندی بھکتور۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے کھانے پینے کے آداب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم صدر صاحب، ذمہ داران مدرسہ، مہمانان عظام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے کھانے پینے کے آداب۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے اپنے ہاتھ دھو لو، بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کرو۔ بسم اللہ نہ کہنے سے کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ جو کچھ کھانا پینا ہو بیٹھ کر کھاؤ پیو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ پیو، بائیں ہاتھ سے کھانا پینا شیطان کا کام ہے۔ کھانا کھاتے وقت تو اپنے سامنے سے لقمہ اٹھاؤ، سارے برتن میں ہاتھ نہ گھماؤ۔ پانی ایک سانس میں نہ پیو، پانی 3 سانس میں پیو۔ پانی پیتے وقت تو برتن میں سانس نہ لو، منہ برتن سے ہٹا کر سانس لو۔ جب کھانا کھا چکو یا پانی پی چکو تو کہو الحمدللہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کھانے پینے کے آداب کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ بچے نے بڑی پیاری انداز میں کھانے پینے کے آداب جس کا ہم جو ہے بہت کم خیال رکھتے ہیں، جبکہ ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے ان چیزوں کا۔ بڑی اہم باتیں بچے نے اپنی تقریر میں پیش کی ہیں، اللہ ان کے زور بیان میں مزید ترقی دے۔ اب ان کے بعد تقریر پیش کریں گے محمد ریحان ابن مالک بادشاہ آتمگور، اور ان کی تقریر کا عنوان ہے قرآن اور حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم صدر جلسہ، ذمہ داران مدرسہ، معزز علماء اکرام اور حاضرین جلسہ، آج کے اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے قرآن اور حدیث۔ اللہ کی طرف سے جو کتابیں اللہ کے رسولوں پر اتاری گئیں ان میں سب سے آخری کتاب قرآن شریف ہے۔ یہ سب کا سب ایک مرتبہ نہیں اترا ہے۔ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، آپ کے بچپن کا زمانہ گزر گیا، جوانی بھی گزر گئی۔ جب آپ کی عمر 40 برس کی ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آپ کے پاس آئے۔ قرآن کی کچھ آیتیں آپ پر نازل کی گئیں اور اسی دن سے آپ اللہ کے رسول بنائے گئے اور قرآن کو اترنا شروع ہوا۔ رسول ہونے کے بعد آپ 23 برس اس دنیا میں زندہ رہے، 13 سال مکے میں اور 10 سال مدینہ میں گزارے۔ اس مدت میں قرآن شریف بھی تھوڑا تھوڑا موقع بہ موقع اترتا رہا اور 23 برس میں اس کے 30 پارے پورے ہوئے۔ جب کوئی سورت یا آیت نازل ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھوا دیا کرتے تھے اور بہت سے مسلمان اس کو زبانی بھی یاد کر لیا کرتے تھے۔ قرآن شریف سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی تھیں ان میں لوگوں نے رد و بدل کر دیا تھا، اس لیے آپ کو قرآن شریف کی حفاظت کا بڑا خیال تھا۔ لوگوں کو اس کے الفاظ بھی یاد کرائے اور اس کے معنی اور مطلب کو بھی خوب سمجھایا، اس کے ہر حکم پر خود عمل کیا، اپنے ساتھیوں کو بھی جن کو صحابہ کہتے ہیں اس پر عمل کرایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے حکموں اور آیتوں کے مطلب کو بھی زبانی بتایا کرتے تھے، کبھی عمل کر کے لوگوں کو سمجھاتے تھے، کبھی لوگوں کو کوئی اچھا کام کرتے دیکھتے تو اس پر اپنی پسندیدگی کا اظہار فرماتے۔
کبھی لوگ خراب کام کرتے تو اس پر ٹوک دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی باتوں کو حدیث کہتے ہیں۔ قرآن کا صحیح مطلب حدیث ہی سے سمجھ میں آتا ہے، اس لیے مسلمان وہی ہے جو قرآن اور حدیث دونوں کا مانے۔ قرآن کے الفاظ آج بھی اسی طرح موجود ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، اور حدیثوں کے ذریعے اس کے معنی اور مطلب بھی محفوظ ہے۔ اس لیے نہ اب کسی نئے رسول کے آنے کی ضرورت ہے اور نہ کسی نئی کتاب کی۔ اب قیامت تک کے لیے ہمارے اور ساری دنیا کے واسطے قرآن اور حدیث دونوں چیزیں کافی ہیں، اور دین کا یہی سیدھا راستہ ہے۔ اگر تم پوچھو کہ قرآن شریف تو ہمارے پاس موجود ہے مگر حدیث کہاں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اچھے اور بڑے نیک اور بزرگ عالموں نے، جن کو محدثین کہتے ہیں، بڑی محنت اور تحقیق سے حدیثوں کو بھی کتابوں میں جمع کر دیا ہے۔ یہ کتابیں عربی زبان میں ہیں، لیکن ان کتابوں کے ترجمے بھی ہو گئے ہیں۔ حدیث کی سب سے زیادہ معتبر اور صحیح کتاب کا نام بخاری شریف ہے۔ اس کے بعد دوسری کتاب ہے جس کا نام مسلم شریف ہے۔ ان دو کتابوں کے علاوہ حدیث کی اور بھی کتابیں ہیں، جیسے ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ۔ ان 6 کتابوں کو سیاہ ستہ بھی کہتے ہیں۔ جو دین کی باتیں ہم تم کو بتا رہے ہیں وہ قرآن اور حدیث ہی کی باتیں ہیں۔ ان باتوں پر خود بھی عمل کرو اور دوسروں کو بتا کر عمل کراؤ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، بڑے زبردست انداز میں محمد ریحان نے تقریر پیش کی ہے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے زور بیان میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ عورتوں کی جانب سے تقریباً 2500 روپے تک بطور انعام بچوں کے واسطے آیا ہے، اور اسی طرح ہمارے انس انور حسین بھائی صاحب کی جانب سے بھی 2000 روپے بطور انعام سارے بچوں کو دیا گیا ہے۔ اللہ یہ دینے والوں کو اللہ تعالیٰ مزید دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے دینے کو قبول فرمائے اور ان کو صحت و عافیت دے، جزائے خیر دے۔ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، آمین یا رب۔ اور ہمارے عبدالرزاق نندی گٹکل کی جانب سے 500 روپے بطور انعام پیش کیا گیا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ قبول فرمائے۔ اب ان کے بعد تقریر پیش کریں گے کہ ایم ڈی شفیع اللہ بھائی کی جانب سے 1000 روپے بطور انعام بچوں کو پیش کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بھی قبول فرمائے، ان کو صحت و عافیت دے، اللہ جزائے خیر دے۔ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم۔ اب ان کے بعد تقریر پیش کریں گے محمد رضوان ابن محمد رشید، کرنول کے ہیں، اور ان کی تقریر کا عنوان ہے قیامت حق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم صدر جلسہ، ذمہ داران مدرسہ، آج کے اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے قیامت حق ہے۔ جن باتوں پر ایمان لانا اور دل سے یقین کرنا اور حق جاننا ضروری ہے، ان میں قیامت بھی ہے۔ قیامت کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، آدمی، جاندار اور بے جان، سب چیزیں فنا اور ختم ہو جائیں گے۔ صرف اللہ پاک کی ذات جو ہمیشہ سے ہے وہی باقی رہ جائے گی اور ہمیشہ باقی رہے گی، وہ کبھی فنا نہ ہوگی۔ ان تمام چیزوں کی فنا ہو جانے کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام بہت زور سے سور میں پھونک ماریں گے، اس سے بڑی ڈراؤنی آواز پیدا ہوگی، تمام آدمی اور جانور مر جائیں گے اور ہر چیز ٹکڑے ٹکڑے ہو کر
تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے۔ اس سے تمام آدمی زندہ ہوں گے، جو قبر میں دفن ہے وہ بھی اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ پاک ان سے دنیا کے اچھے اور برے سب کاموں کا حساب لے گا۔ جن لوگوں نے اچھے کام زیادہ اور برے کام کم کیے ہوں گے، ان کی برائیوں کو اللہ پاک معاف کر کے ان کو جنت میں پہنچا دے گا، اور جن لوگوں نے برائیاں زیادہ کی ہوں، نیکی کم، تو ان کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈال دے گا۔ اسی طرح جن لوگوں نے دنیا میں شرک کے کام کیے ہوں گے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈال دے گا اور وہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کاموں کی توفیق دے اور دوزخ کی آگ سے بچائے، آمین ثم آمین۔ باقی رہنا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ بڑی اچھی تقریر تھی، قیامت حق ہے، اللہ ان کے ذریعے بیان میں اور ترقی دے۔ اور ان کے بعد تقریر پیش کریں گے محمد اسحاق ابن عبدالرزاق آتمپور، اور ان کی تقریر کا عنوان ہے اسلام اور نماز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم صدر جلسہ، ذمہ داران مدرسہ، معزز علماء اکرام اور حاضرین جلسہ، آج کے اسی جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے اسلام اور نماز۔ اسلام کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے آدمی دل کے یقین کے ساتھ زبان سے اقرار کرے ہمارا معبود اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بھیجے ہوئے سچے رسول ہیں۔ اللہ کی عبادت کا جو طریقہ انہوں نے بتایا ہے، ہم اسی کو مانیں گے اور اسی پر چلیں گے۔ ان دونوں باتوں کا اقرار کرنے کے بعد اسلام کی بنیاد اس بات پر رکھی گئی ہے کہ آدمی پانچوں وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھے۔ جو شخص دل سے ان دونوں باتوں کا سچا اقرار کرے گا، وہی پابندی کے ساتھ پانچوں وقت کی نماز ہی پڑھے گا۔ اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فرما بردار اور نافرمان بندوں میں فرق کرنے والی چیز یہی نماز ہے۔ یہ بھی فرمایا ہے کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا مسلمان کا کام نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے یہ بھی فرمایا ہے جب بچے کی عمر 7 برس کی ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے، اور جب بچہ 10 برس کے ہو جائے اور کہنے سننے سے بھی نماز پڑھنے کا خیال نہ رکھے، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے تو اس کو مار کی سزا دے کر نماز کا پابند بنانا چاہیے۔ دیکھو ہمارے نبی نے نماز کی کیسی تاکید فرمائی ہے، اس لیے نماز کا بہت دھیان رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ تم کھیل کود یا پڑھنے لکھنے میں لگے رہو اور نماز کا وقت چلا جائے۔ نماز وقت پر اور مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ پڑھا کرو، لیکن نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی پاک ہو، جسم اور کپڑوں پر پیشاب یا پاخانہ کی گندگی نہ لگی ہو، مصلی بھی پاک ہونا چاہیے۔ نماز سے پہلے وضو کرنا بھی ضروری ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، کاش ہمارے مسلمان بھائی ابھی بچے نے چھوٹی عمر کا بچہ ماشاءاللہ اتنی بہترین تقریر پیش کیا اور نماز کے بارے میں ایسی تاکید کیا کہ اللہ اسے قبول فرمائے۔ واقعی اگر ہم نماز کی ویسی پابندی کریں تو برابر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر اتریں گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ ابھی ہمارے عبدالسلام صاحب جو ہے 1000 روپے بچوں کو بطور انعام پیش کیے ہیں، اسی طرح ہمارے فاروق صاحب انہوں نے بھی جو ہے 500 پیش کیے ہیں،
اور حسین صاحب نے بھی 500 بطور انعام پیش کیے ہیں. اللہ ان سب کو ذرا خیر دے, اللہ ان کو برکت دے. اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم, آمین یا رب. اب ان کے بعد تقریر پیش کریں گے مزمل. آپ مغل کے ہیں اور ان کی تقریر کا عنوان ہے جنت اور دوزخ. فليتفضل مشكورا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم, اما بعد. محترم صدر جلسہ, ذمہ داران مدرسہ, آج کی اسی جلسے میں میرے تقریر کا عنوان ہے جنت اور دوزخ. جو لوگ دنیا میں قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, برے عقیدوں اور برے کاموں سے بچتے ہیں, نیکی اور بھلائی کام کرتے ہیں, اللہ پاک ان سے خوش ہوتا ہے اور مرنے کے بعد ان کو جنت میں داخل کرے گا. جنت میں اونچے اونچے محل ہیں, پھل اور پھول کے باغ ہیں, شہد اور دودھ کی نہریں ہیں. جو لوگ اس میں داخل ہوں گے وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے, کبھی بوڑھے نہ ہوں گے. وہاں کی کوئی بھی نعمت بھی ختم نہ ہوگی. جس وقت جس چیز کو دل چاہے گا فوراً مل جائے گی. ہر پل کا ذائقہ اور خوشبو رنگ الگ الگ ہوگا. جنت میں آرام ہی آرام ہوگا, کسی بات کی تکلیف نہ ہوگی. اپنے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے استادوں کے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ سب کو جنت نصیب کرے. اور جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں, گناہ کا کام کرتے ہیں, قرآن شریف اور حدیث کے حکموں پر عمل نہیں کرتے, ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. دوزخ کو جہنم بھی کہتے ہیں. یہ عذاب کر رہا ہے, اس میں جو لوگ جائیں گے وہ بڑی تکلیف میں رہیں گے. جہنم میں اتنی تیز آگ ہے کہ اگر اس کی ایک چنگاری بھی دنیا میں گر جائے تو پوری دنیا جل کر راکھ ہو جائے گی. بھلا بتاؤ, جب ہم اس دنیا کی آنچ کو برداشت نہیں کر سکتے, دوزخ کی آگ کو کیسے برداشت کر سکتے؟ جہنم میں بڑے بڑے زہریلے سانپ اور بچھو, اگر ان میں سے ایک سانپ بھی دنیا کی طرف پھنکار مار دے تو سارے کھیت, باغ اور درخت اسی کے سارا گرمی سے جلتے رہیں گے اور پھر برسوں زمین پر کوئی چیز نہ اگے گی. خدا ہی جانتا ہے کہ دوزخ میں ایسے کتنے سانپ اور بچھو ہیں جو اللہ کی نافرمان کرنے والوں کو ڈھسیں گے اور ڈنک ماریں گے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دوزخ کے عذاب سے بچائیں اور جنت میں جگہ دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد صاحب کی جانب سے 500 روپے بطور انعام بچوں کو پیش کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبول فرمائے, اللہ ان کو خیر دے, صحت و عافیت دے. اب ان کی بعد تقریر پیش کریں گے شیخ فرقان ابن عبدالرحمن نندی گٹو, اور ان کی تقریر کا عنوان ہے دین کی اہمیت. فضل مشکور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات, والله بما تعملون خبير. محترم صدر جلسہ, ذمہ داران مدرسہ اور معزز علماء کرام, حاضرین جلسہ, آج کے اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے علم کی اہمیت. محترم حضرات, جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے انسان کی تخلیق کرنے کا ذکر کیا اور فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ میں زمین میں اپنا جان نشین بنانے والا ہوں, تو تمام فرشتوں نے کہا کہ قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمد ربك ونقدس لك. تو انہوں نے کہا تو زمین میں اسی مخلوق کو کیوں پیدا کرے گا جو زمین میں جانے کے بعد خون خرابہ, قتل و غارت, گری جنگ و جدال اور فتنہ و فساد کو عام کرے گی, جبکہ ہم تیری ہی تسبیح پاکی بیان کرتے ہیں.
تو فرشتوں کے اسی اعتراض کا جواب اللہ دیتے ہوئے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو تمام کے تمام فرشتے بول اٹھے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اے اللہ تو پاک ہے، جاننے والا، حکمت والا ہے، جو کچھ تو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ بھائیوں، اس بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ جب انسان کے اندر جانکاری یعنی علم آ جاتا ہے تو ہر طرح کے خون خرابہ، جنگ و جدال اور فتنہ و فساد سے اپنی دنیاوی زندگی کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیتا ہے، ان تمام معاملات و مسائل اور ان کے ذرائع سے دوری اختیار کر لیتا ہے۔ معلوم ہوا علم سے انسان کے اندر جہالت کا خاتمہ ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ساری انسانیت کے لیے رحمت کا ذریعہ بنانے ہوئے قرآن کو مشعل راہ بنایا، جس کی پہلی وحی میں علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ انسان اس علم کو حاصل کر کے رب کی معرفت حاصل کر کے اسے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کا حکم دیا ہے، تاکہ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، تو پڑھتا رہ، تیرا رب بڑے کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ حضرات، اللہ تعالیٰ اسی علم کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح روشنی اور تاریکی دن رات دیکھنے اور نہ دیکھنے والے برابر ہو نہیں سکتے، اسی طرح جاننے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، بتاؤ تو علم والے اور بے علم کیا برابر ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے والوں کو اہل ایمان کے برابر کا مقام و مرتبہ عطا کیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور جو علم دیے گئے ہیں درجہ بلند کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو باخبر ہے کیونکہ ایمان ہی وہ اصل بنیاد ہے جو انسان کو اللہ کا ڈر و خوف سے عبادات و معاملات میں تازہ دم بناتا ہے، جس ایمان کو انسان علم کے لیے مضبوط کرے گا اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والا بنے گا، جیسا کہ ارشاد ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ معلوم ہوا اہل ایمان اور اہل علم میں خوف خداوندی اور خشیت الہی کا مادہ ہوتا ہے، علم جس کے حصول کے لیے اسلاف امت بے شمار مصیبتوں کو برداشت کیا، اسی علم کی خاطر میلوں کا سفر طے کیا، اسی علم کی خاطر دنیا کی مال دولت اور جاہ و منصب کو ٹھوکر مارا، اسی علم کی خاطر بھوک کو برداشت کرتے ہوئے بغیر سالن کی روٹی کو پانی میں بھگو کر کھا لیا اور علم حاصل کیا، اسی علم کی خاطر راتوں کی ٹھنڈی ہواؤں، خاموش فضاؤں، پرسکون ماحول میں نرم بستروں پر آرام کرنے کے بجائے راتوں میں چاندنی روشنی میں علم حاصل کیا، اور کسی نے راستے میں لگے حکومتی کھمبوں کی لائٹ سے آنے والے روشنی میں علم حاصل کیا۔ حضرات، ہمارا یہ ماننا ہے کہ علم
انسان کو انسان بناتا ہے، علم انسان کو اللہ سے جوڑتا ہے، علم انسان کو حقوق العباد کی ادائیگی کی تعلیم دیتا ہے، علم انسان کو حقوق العباد کی ادائیگی کی تعلیم دیتا ہے، علم انسان کو حلال و حرام میں تمیز کرنا سکھاتا ہے، علم انسان کو امانت دار جنت کا راستہ دکھاتا ہے اور جہنمی اعمال سے دور کرتا ہے، علم انسان کو امانت دار اور بااخلاق و باشعور بناتا ہے، علم انسان کو عبادات و معاملات میں عدل و انصاف اور طہارت و پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے، علم انسان کو والدین، رشتہ دار، پڑوسی، دوست و احباب، غیر مسلم ساتھی، ملک و ملت کے حقوق ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے، علم انسان کو باوقار اور متقی بناتا ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ علم انسان کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت کو پیدا کرتا ہے، حضرت عمر فاروق کی شجاعت و عدل و انصاف کو پیدا کرتا ہے، حضرت عثمان غنی کی سخاوت و فیاضی کو پیدا کرتا ہے، حضرت علی کی حکمت کو پیدا کرتا ہے، حضرت خالد بن ولید کی بہادری کو پیدا کرتا ہے۔ تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، ہے علم کے پنجے میں شمشیر جہانداری۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو علم دین کو حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرنوار تقریر تھی اور بڑی علمی اور اہم باتیں علم حاصل کرنے کے تعلق سے ہمارے اس طالب علم نے پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے زور بیان میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ ہارون رشید صاحب کی جانب سے رمول گہن کو 500 روپے بچوں کو بطور انعام پیش کیا گیا ہے، اور اسی طرح عبدالعزیز صاحب کی جانب سے 150 روپے بچوں کو بطور انعام پیش کیا گیا ہے۔ اللہ آپ دینے والوں کو قبول فرمائے، اللہ آپ کو خیر دے، صحت و عافیت دے۔ اب ان کے بعد تقریر پیش کریں گے عبدالرقیب ابن محمد آتمگور، اور ان کی تقریر کا عنوان ہے ماں باپ کی خدمت کرنا۔ تفضل مشکور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کو خوش رکھو، ان کی خدمت کرو، ان کے باتوں مانو، جو کام کرنے کو کہیں سے خود سے کرو، جو لڑائی جھگڑا نہ کرو، ان سے ادب سے اور نرمی سے بات کرو، ان سے غصہ مت کرو، خفا ہو کر زور زور سے نہ بولو، ان سے لڑائی جھگڑا نہ کرو، خفا ہو کر زور زور سے نہ بولو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کتنے چھوٹے بچے ہیں جو ہے ایسی ماں باپ کی خدمت کے سلسلے میں ایسی اہم بات کی کہ ماں باپ سے کیسے بات کرنا چاہیے، اور ماں باپ کا خیال کیسے کرنا چاہیے۔ بہت اچھے انداز میں بچے نے تقریر پیش کی ہے۔ اب ان کے بعد اللہ تعالیٰ اس بچے کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ وسیم اللہ ابن حافظ محمد ولی صاحب، اور ان کی مدینہ، ان کی تقریر کا عنوان مدینہ ہے، مدینہ ان کی تقریر کا عنوان ہے، تو خود بہت مشہور ہے۔ عبدالعزیز صاحب کی جانب سے 270 روپے بطور انعام پیش کیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
نحمدہ و صلی علی رسول کریم اما بعد محترم صدر صاحب و اقام ذمہ داران استاد محترم اور عزیز سامعات و سامعات، آج کے اس مکتب کے سالانہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے مدینہ۔ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ والوں نے بہت دیا ستایا، بلکہ توبہ توبہ ان کے جان سے مان لینے کا توبہ کر لیا، تو ہمارے رسول مکہ چھوڑ کر دوسرے شہر گئے، اس شہر کا نام مدینہ ہے۔ مدینہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا، آپ کے ساتھیوں کو جگہ دی، جان اور مال سے ساتھ دیا۔ مدینہ اسے اسلام ہر جگہ پھیلا، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بسی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برسی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ سب کو مدینہ جانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا والسلام علیکم۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ میرا حافظ ولی صاحب کا بیٹا ہے، بڑی خواہش کرتے ہوئے جو ہے یہ مغرور سے خاص طور پر تقریر کرنے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نونہال یہ بچے کو اللہ تعالیٰ اور ترقی عطا فرمائے، اس کی علم میں ترقی دے اور دین کا بہترین خادم بنائے۔ اب ان کے بعد انشاءاللہ جلسے کی کارروائی بعد نماز مغرب ہوگی انشاءاللہ۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے جو بھی ضروریات سے فارغ ہو کر کے باہر کی موضوع بنا کر کے مسجد میں تشریف لائیں، کیونکہ اذان کا ٹائم بھی قریب ہو چکا ہے اور تقریریں زیادہ نہیں ہیں، صرف 2 ہیں، ایک یا 2 تقریریں ہیں، اور اس کے بعد جو ہے مدرسے کی کچھ سالانہ تعلیمی رپورٹ پیش کی جائے گی اور ایک مکالمہ ہے ہمارے رپورٹ پیش کی جائے گی۔ تو انشاءاللہ آپ کا زیادہ وقت نہیں دیا جائے گا، بس آپ لوگوں سے گزارش ہے ضرور مغرب کے بعد تشریف رکھیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور ہمارے خواتین جو آئی ہوئی ہیں ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ دل جمعی کے ساتھ آپ بھی بیٹھے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ آپ لوگوں کو بھی خیر دے۔ ٹیچر محمد صاحب کی جانب سے 500 روپے بطور انعام بچوں کو پیش کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ جو ہے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ مدرسہ رحمانیہ کا 16واں سالانہ اجلاس جو چل رہا تھا، اب اس سلسلے کی تھوڑی سی کڑی باقی رہ گئی ہے۔ اب انشاءاللہ وہ بھی جلد از جلد ختم ہو جائے گی۔ تو میں تقریر پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں سعد بن عبدالصبور عمری نندی گھٹکور، اور ان کی تقریر کا عنوان ہے سلفیت کا تعارف۔ بڑا عنوان دیا گیا ہے ان کو، فلتفضل مشکور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم۔ محترم صدر صاحب، اساتذہ اکرام، ذمہ داران مدرسہ، مہمانان اعظام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے سلفیت کا تعارف۔ سلفیت کی لغوی تشریح المعجم الوسیط میں سلفی کا یہ معنی بیان کیا گیا ہے
من يرجع في الأحكام الشرعية إلى الكتاب والسنة ويهجر ما سواهما. سلفی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو شرعی احکام میں کتاب و سنت کی طرف رجوع کرتا ہو اور ان دونوں کے علاوہ کسی کو حجت نہ مانتا ہو. سلفیت کی اصطلاحی تعریف: سلف سے مراد نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اور تربیت یافتہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین عظام اور تبع تابعین، نیز وہ ائمہ مجتہدین ہیں جن کے علم و فضل، امامت اور اتباع کی کتاب و سنت میں شہادت دی گئی ہے. کتاب اللہ سے شہادت: یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اور اولی الامر کی اطاعت کرو. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شہادت: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. لوگوں میں سے سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر ان کے بعد آنے والوں کا، پھر ان کے بعد آنے والوں کا. تاریخی پس منظر میں سلفیت کا مختصر تعارف. اگر تاریخی لحاظ سے مسلک سلف پر ایک تعینانہ نظر ڈالیں تو یہ بات اثر من الشمس ہو جاتی ہے کہ مسلک سلف یا اہل حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے سے موجود ہے. دلیل: عن المغیرة بن شعبة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: میری امت میں ایک گروہ برابر غالب رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچے، وہ اس وقت تک بھی غالب رہے گا. امام المحدثین امام بخاری کے استاد علی بن المدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ طائفہ منصورہ سے مراد اہل حدیث کا گروہ ہے، یعنی کوئی حق پرست جماعت ہو تو صرف اہل حدیث یعنی سلفیت کی جماعت ہے. امام احمد رحمہ اللہ کی شہادت: طائفہ منصورہ سے مراد اہل حدیث کا طبقہ ہے، نہیں تو میں نہیں جانتا کہ کون ہے. امام المحدثین محمد بن اسماعیل بخاری کی شہادت: طائفہ منصورہ سے مراد اہل حدیث کا طبقہ ہے. امام عبداللہ بن مبارک کی شہادت: میرے نزدیک طائفہ منصورہ اہل حدیث کا طبقہ ہے. امام محمد بن حبان کی شہادت: یعنی یہ بات درست ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب اہل حدیث ہوں گے. امام مالک رحمہ اللہ کا اپنا قول: رائے فتویٰ اگر حدیث کے مطابق ہو تو قبول کر لو ورنہ اسے ترک کر دو. امام مالک بن انس رحمہ اللہ کی شہادت: امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مالک کو ائمہ اہل حدیث میں شمار کیا ہے، اور امام وہب نے فرمایا امام مالک اہل حدیثوں کے امام ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی نے اپنے لیے اہل حدیث کا مذہب اختیار کیا تھا. حافظ ابن کثیر کی شہادت: سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70 پر 1 کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اہل حدیث کے لیے بہت بڑا فخر ہے، دنیا و آخرت میں ان کے امام رہبر اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان تمام محدثین اکرام کے بعد اگر کوئی کہے کہ اہل حدیث کا نام بدعت ہے، سلفیت کا نام بدعت ہے، تو یہ الزام تمام سلف صالحین اور محدثین پر عائد ہوتا ہے. اور اسی طرح خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انا اول صاحب حدیث، کہ میں پہلا صاحب حدیث یعنی اہل حدیث ہوں. امت مسلمہ اور بنو آدم کی یہ خوش قسمتی ہے کہ اہل حدیث یعنی سلفیت کے بے مثال جد و جہد کے سبب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث صحیح و ثقہ اسانید کے ساتھ موجود ہے. لیکن بہت سارے نام نہاد مسلمان ابی ابن سلول جیسے لوگوں نے اسلامی لبادہ اوڑھ کر احادیث کا جھوٹا سہارا پکڑ کر دین میں بدعات و خرافات کا اضافہ کیا ہے، جس سے امت مسلمہ ایمانی اور اعتقادی بحران کا شکار ہو کر ضعف کی آخر حدوں پر پہنچ گئی ہے. لیکن مسلک سلف والے بدعات و خرافات اور تقالید کے گرد غبار چھانٹ کر
صحیح احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی راہ ہموار کرتے رہیں۔ اس لیے اہل حدیث اور سلفیت کا عمل کسی زمانے کے ساتھ محدود نہیں، یہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اسی طریق پر ائمہ اربعہ اہل حدیث یعنی سلفی تھے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا اپنا قول رائے فتویٰ اگر حدیث کے مطابق ہو تو قبول کر لو ورنہ اسے ترک کر دو۔ امام شافعی نے اپنے آپ کو اہل حدیث یعنی سلفی کہنا پسند کیا ہے، اور اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی اہل حدیث یعنی سلفی تھے۔ ان کی کتاب مسند احمد اور الرد علی الجہمیہ اس کی کھلی دلیل ہے۔ عقیدہ سلف کی خصوصیات، سب سے پہلی اور اہم خصوصیت یہ ہے کہ عقیدہ سلف اسلام کی اصلی سرچشمہ کتاب و سنت سے ماخوذ ایک صاف ستھرا عقیدہ ہے، جن میں نہ تو شکوک و شبہات ہے اور نہ ہی تعویل و تحریف پائی جاتی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى بَيْضَاءٍ نَقِيَّةٍ لَيْلُهَا كَنَّهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا إِلَّا هَالِكٌ، تحقیق کا میں نے تم کو روشن صاف ستھرے دین پر چھوڑا ہے، جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے، اس سے ہلاک ہونے والا ہی ٹیڑھا ہوتا ہے۔ اور عقیدہ سلف کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سے جو ثابت ہوتا ہے اس پر ایمان کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو قرآن اور حدیث کی سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، سلفیت کا بہترین تعارف کرایا سعد نے۔ اللہ ان کے علم میں مزید ترقی عطا فرمائے، اور الحمدللہ اب تک یہ تقاریر کا جو سلسلہ چل رہا تھا بچوں کی تقاریر کا، تو تقریروں کا یہ سلسلہ بچوں کا ختم ہو چکا ہے۔ اب انشاءاللہ تعلیمی رپورٹ پیش کی جائے گی، اور اس کے بعد بچوں کا ایک مکالمہ بھی آپ کے پاس رہے گا۔ تو میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں اچھا دل جمعی کے ساتھ بیٹھے رہیں اور تسلی سے سنیں۔ انشاءاللہ مدرسے کی تعلیمی رپورٹ پیش کریں گے حافظ محمد ولی صاحب، فضل مشکورہ۔ ہمارے شاہد بیگ صاحب، ان کی جانب سے بچوں کو انعام دینے کے لیے جو ہے 500 روپے بچوں کو انعام پیش کیا گیا ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ ان کو برکت دے، صحت و عافیت دے۔ اب تعلیمی رپورٹ پیش کریں گے حافظ محمد ولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم صدر جلسہ، ذمہ داران مدرسہ اور معزز علماء کرام اور حاضرین جلسہ، میں ابھی آپ کے سامنے مدرسہ رحمانیہ آتمکور کی تعلیمی رپورٹ سنانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ الحمدللہ مدرسہ رحمانیہ کا یہ 16واں سالانہ جلسہ ہے۔ آج سے تقریباً 16 سال پہلے اس مدرسے کا افتتاح ہوا تھا۔ اس کا افتتاحی جلسہ بسپر 7 تاریخ 9واں مہینہ 2009 کو ہوا، جس کی صدارت فضیلت الشیخ مرحوم صفی احمد مدنی رحمہ اللہ علیہ نے فرمائی تھی، اور اس کا پہلا سالانہ جلسہ 3 اگست 2010 کو مولانا حافظ فاروق عمری مدنی حفظ اللہ کی صدارت میں ہوا تھا۔ اب یہ 16واں سالانہ جلسہ فضیلت الشیخ مولوی جمال الدین عمری حفظ اللہ کی صدارت میں منعقد ہوا ہے۔ گویا ہمارا یہ مدرسہ اپنی زندگی کے 16 سال مکمل کر چکا ہے۔ اس 16 سال میں الحمدللہ مدرسے سے 8 طلبہ حفظ قرآن مجید مکمل کر چکے ہیں، اور لگ بھگ 10 یا 12 طلبہ جامعہ دارالسلام عمر آباد
اور جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگ سے فارغ ہوئے ہیں۔ ایک بات یہاں یہ ہے کہ ہمارے مدرسے سے بچے سند لے کر کیوں فارغ نہیں ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس بچے آتے ہیں، ابتدائی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور جیسے ہی ناظرہ پڑھنے آتا ہے یہاں سے لے کر جا کر عمر آباد اور جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگ میں جو ہے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ بچے جو ہے طلباء علمی سفر کو جو ہے جاری رکھ رہے ہیں، کہ اسی کا نتیجہ ہے کہ لگ بھگ جو ہے 10-12 طلباء جو ہے آج ہمارے مدرسے میں جو بچے پڑھ کر گئے ہیں جامعہ دارالسلام عمر آباد سے اور جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگ سے فارغ ہو کر مختلف جگہوں پر الحمدللہ دین کی خدمت کرتے رہے ہیں۔ اور اس سال بھی انشاءاللہ جامعہ دارالسلام سے ایک طالب علم فارغ ہونے والے ہیں، اور اسی طریقے سے آئندہ سال انشاءاللہ جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگ سے ایک طالب علم فارغ ہونے والے ہیں۔ لہٰذا میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اس مدرسے کی ترقی کے لیے دعا کریں اور سارے لوگ جو ہے مل کر کوشش کریں، کیونکہ مدرسہ ہم تمام لوگوں کا ہے۔ ہم سارے لوگ مل کر ہی جو ہے اس مدرسے کے لیے ترقی کے لیے کوشش کریں گے تو ہی تبھی جو ہے یہ مدارس وغیرہ چلتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ تمام لوگ جو ہے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں یا اپنے گاؤں کے بچوں کو جو ہے اس مدرسے میں داخلہ دلانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس مدرسے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آباد رکھے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تعلیمی رپورٹ کے بعد اب آپ کے سامنے مکالمہ پیش کیا جائے گا، اور یہ مکالمہ پیش کرنے والے ہیں سعد، محمد، ریحان اور شیخ فرحان۔ وہ آئیں اور مکالمہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چچا جان کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہوں۔ کہاں جا رہے ہو چچا؟ کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ کے لڑکے نہیں ہیں کیا؟ آپ کو اس عمر میں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہاں بیٹا، وہ تو ماں باپ کی خدمت کرنا بھول گئے ہیں۔ نہیں چچا، اگر آپ ان کو اچھی طرح پڑھائے ہوتے اور دینی تعلیم دیے ہوتے اور اچھی تربیت کیے ہوتے تو وہ آپ کی خدمت کا خیال رکھتے تھے۔ میں تو انہیں بڑے بڑے ڈگریاں پڑھایا ہوں۔ میں یہ سوچ کر انہیں کسی مدرسے میں نہیں پڑھایا کہ وہ مولوی بن کر کیا کمائے گا اور کیا کھائے گا، اس کا گزارا مشکل ہو جائے گا۔ ایسی بات ہرگز نہیں چچا، چلو ہم مولوی صاحب کے پاس چلتے ہیں تاکہ پوچھ لیں گے حقیقت کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہے؟ آپ لوگوں کا کیسا آنا ہوا؟ مولوی صاحب، چچا جان کو مدرسہ کی پڑھائی ہوئی سے اشکال پیدا ہو گیا ہے، ذرا سمجھائیے۔ دیکھو بھائی، لوگوں نے آج علم کے دو ٹکڑے کر دیے ہیں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دین اسلام کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس دین نے لوگوں کو ایک دوسرے کے حقوق بتائے ہیں اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ گفتگو نہ بولو، اور بڑوں کے آداب بتائے ہیں اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت و پیار سے بات کرنا سکھایا ہے، اور میاں بیوی کے حقوق بتائے ہیں، اور یہ بھی کہ مدارس میں عربی اردو کے ساتھ ساتھ
जिनको इंग्लिश की तालीम दी जाती है। अच्छा, ये सब कुछ कहाँ सिखाते हैं? एक छोटा सा मदरसा रहमानिया जो आकनपुर जिला नंदियाल में वाक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस मदरसे में किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल के साथ साथ स्कूल की तालीम भी दी जाती है। बच्चों के लिए हॉस्टल का इंतज़ाम भी है और अच्छे से अच्छा खाने का भी इंतज़ाम है। और हमारे मदरसे की एक खुसूसियत ये भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस मदरसे अल्हम्दुलिल्लाह एक मुफ्त स्कूल और मदरसा की तालीम दी जाती है। हमारे मदरसे के बाजू में एक स्कूल है जिसका नाम सप्तगिरी इंग्लिश मीडियम स्कूल। मदरसा के तलबा सुबह के 6:30 से 12:30 तक मदरसा की तालीम और 1:30 से 4:30 तक स्कूल की तालीम हासिल करते हैं। अच्छा, तो मैं भी इस मदरसे में बच्चों को तालीम दिलाने के लोगों को बताऊंगा इंशाअल्लाह। और मैं इस मदरसे के हक़ में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मदरसे को हमेशा आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह तबारकल्लाह, बच्चों ने बड़े बेहतरीन अंदाज में तालीम की अहमियत, जिसमें दीनी और दुनियावी दोनों तालीम की अहमियत पर जो है बड़ा अच्छा मुकालमा पेश किया है। अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्की अता फरमाए। अब मैं दावत देता हूँ हमारे यनस अनवर हुसैन साहब, वो आए और मालिया रिपोर्ट पेश करें। मशकूर साथ देंगे इंशाअल्लाह। बच्चों की इनामत के खातिर टपाल शिक्षावरी उनकी जानिब से 1000 रुपये बतौर इनाम पेश किया गया है और शरफुद्दीन साहब की जानिब से 300 रुपये बच्चों के नाम के लिए पेश किया गया है। और अताउर रहमान गुरकुंदा उनकी जानिब से 1000 रुपये बच्चों को इनामात के लिए पेश किया गया है। अब इंशाअल्लाह बच्चे जो साल भर तालीम हासिल किए, अब उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उनके इम्तिहानात, उनके तकारीर, ये सारे मामलात तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की जो तकरीरी प्रोग्राम चल रहा है उसका तो माशाअल्लाह इनाम आप लोगों को आ ही गया है और भी आएंगे। और उसके अलावा जो तालीमी साल भर जो तालीम हासिल करते रहे बच्चे, तो उसमें भी बच्चे फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में जो बच्चे पास हुए इंशाअल्लाह उनको भी इनाम दिया जाएगा। तो मैं तकसीम इनामात के लिए दावत देता हूँ हाफिज मोहम्मद वली को। उनसे गुजारिश है कि वो इनामात की तकसीम फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, तक़सीम इनामात से पहले एक बात, हमारे इस मदरसे में ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान है और हमारे लिए एक बहुत बड़ी सहूलत ये है कि हमारे इस मदरसे की खुसूसियत ये भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस मदरसे में बैक वक्त मदरसे की भी और स्कूल की भी तालीम होती है और तलबा सुबह 6:30 से 12:30 तक मदरसे की तालीम हासिल करते हैं और 1:30 बजे से दोपहर में खाना खा लेकर 4:30 तक स्कूल की तालीम हासिल करते हैं। हमारे इसी मदरसे के बाजू में एक स्कूल खुली है जो इसी साल से खुली है, जिसका नाम सप्तगिरी इंग्लिश मीडियम स्कूल है।
طلبہ اس اسکول میں جا کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل ہو رہی ہے۔ اور جو یہ انگلش میڈیم اسکول یعنی فیساں ہزاروں کی فیسیں ہیں، اگر باہر جا کر پڑھائیں گے بچوں کو تو دوسرے اسکولوں میں ہزاروں کے اوپر فیساں ہیں۔ الحمدللہ ہمارے اس اسکول میں صرف 2000 فیس لے کر جو ہے سال بھر کی تعلیم دے رہے ہیں طلباء کو، صرف 2000، اور وہ بھی کیا 1000 روپے ایڈمیشن فیس بھرنا ہے۔ اس کے بعد گورنمنٹ کی کوئی اسکیم پڑے یعنی اماوڑی وغیرہ اگر پڑھے تو اس کے بعد 1000 روپے دینا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی سہولت ہے بچوں کے لیے، تو اسی لیے ہم کیا ہے کہ یہ بہترین موقع ہے، اس موقع کا جو ہے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اب انعامات تقسیم انعامات جو ہے اس کی تفصیل آپ کے سامنے سنائی جا رہی ہے۔ ہمارے پاس 2 شعبے ہیں، ایک شعبہ ناظرہ اور ایک شعبہ حفظ۔ شعبہ حفظ میں یعنی جو قرآن بغیر دیکھے کے پڑھتے ہیں اس کو شعبہ حفظ کہتے ہیں، تو ان لوگوں اس کو شعبہ حفظ کا پہلا انعام لیں گے سیف اللہ بن حافظ ضیاء اللہ عمری، وہ آئیں اپنا انعام حاصل کریں صدر صاحب کے ساتھ۔ شعبہ حفظ کا انعام دوم حاصل کریں گے فرقان بن عبد الرحمن۔ میں صدر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس بچے کو انعام دیں۔ شعبہ ناظرہ کا انعام اول ہے ریحان بن مالک، اور میں حافظ ضیاء اللہ عمری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے انعام دیں۔ اور شعبہ ناظرہ کا انعام دوم ہے رضوان بن رشید صاحب۔ میں رضوان جامعی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس بچے کو انعام دیں۔ مدرسے میں جو سال بھر بچوں کو جو ہے آبزرو کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ کوئی اخلاقی نمبر بھی ہمارے پاس ملتے ہیں، جس کا کیریکٹر اچھا ہوتا ہے اس کو انعام دیا جاتا ہے۔ اخلاق کا انعام لیں گے اسحاق بن عبد الرزاق۔ میں شیخ شاہد جامعی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس طالب علم کو انعام دیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو وقتاً فوقتاً گیمز کھلائے جاتے ہیں، تو ایک دن بچوں کے لیے اسپورٹس ڈے کے نام سے جو ہے ایک دن گیم کھلایا گیا، تو بچوں کو اسپون میں نیمبو رکھ کر ادھر تیز بھی نہ جانا اور نیمبو بھی نہیں گرنا، یہ بڑا نازک گیم ہوتا ہے، تو یہ گیم کھلایا گیا۔ اس میں پہلا انعام لیں گے مزمل، اور دوسرا انعام لیں گے سیف اللہ، اور تیسرا انعام لیں گے فرحان۔ اس کے بعد کبڈی بھی ایک گیم کھلایا گیا بچوں کو، تو یہ ٹیم رہتی ہے، تو ٹیم کے لیڈر کو جو ہے یہ انعام دیا جا رہا ہے، اور وہ اپنے پلیئرز میں جو ہے اپنے ساتھیوں میں جو ہے وہ انعام کو تقسیم کریں۔ سعد آئیں گے اور وہ اپنی ٹیم کا انعام حاصل کر لیں گے۔ الحمدللہ یہ ہمارا اس مدرسے کا 16واں سالانہ جلسہ جو ہے اختتام پر پہنچ رہا ہے، تو ابھی آپ لوگوں نے بڑے صبر کے ساتھ بیٹھے رہے اور طلباء کے تقاریر سنے، تو طلباء کے تقاریر میں بھی مقابلہ کیا گیا، اور جو بچے اچھا تقریر کیے ہیں انہیں انعام دیا جا رہا ہے۔ تقریر کا پہلا انعام لیں گے سعد بن عبد الصبور عمری نندی کٹکور۔ میں انور حسین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ بچے کو انعام دیں۔ اور تقریر کا دوسرا انعام لیں گے محمد ارشد بن شیخ شاہ۔
محمد ریحان بن مالک بادشاہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے تقریر کا انعام لیں، اور یہ ان کا تیسرا انعام ہے تقریر میں۔ مدرسے کا ایک خصوصی انعام جو ہمارے مدرسے کے ٹریزرر ہیں NS انور حسین صاحب کی جانب سے جو ہے دیا جا رہا ہے، عبد الرقیب بن محمد۔ وہ انعام منگا بیٹے، وہ انعام منگولا انعام منگولا۔ اور دوسرا خصوصی انعام دیا جاتا ہے محمد وسیع اللہ بن محمد ولی، یہ بھی ہمارے مدرسے کے ٹریزرر صاحب NS انور حسین صاحب کی جانب سے دیا جا رہا ہے۔ ہاں، جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ یہ ہیں بچوں کے انعامات۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو اسٹیج پر آ کر تقریر کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے، تو لہٰذا ان بچوں کے حق میں آپ لوگ ہمیشہ دعا کرتے رہیں، اور مدرسے کے حق میں بھی دعا کریں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ مدرسے کو ترقی دینے میں ہر ایک کا جو ہے حصہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما، اس مدرسے کو کامیاب کرنے کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آخری ہمارے اس جلسے کی آخری کڑی صدر محترم کا خطاب ہے۔ میں ادباً آپ سے گزارش کرتا ہوں صدر محترم سے کہ وہ آئیں اور اپنا خطاب فرمائیں۔